بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ زندگی کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ عطا کر دے۔ زندگی ہمیشہ فقیر رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ آج کل کی محبت ٹیکسٹ میسج اور لاسٹ سین کی محتاج ہے۔ اگر دیر سویر ہوئی تو محبت نفرت میں بدلتے دن نہیں منٹ لگیں گے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں گے تو کل یہی اولاد ہمیں اپنے سے دور کر دے گی، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو والدین اور ان کے حقوق کا صحیح پہچان کراتا ہے اور ان کا ٹھیک مقام اور مرتبہ سمجھاتا ہے۔ سچ ہے، کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتے اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہرے کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف اور صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور ہی رہنے میں خیر و عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سب ایک اللہ رب العزت ہی کی تخلیق کار ہیں۔ وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہوتی ہے جس کا پروردگار کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دیکھو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ عظیم انسان، جو انسان اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے، اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے وہ جو اپنے غموں کو چھپا لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ بے شک سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پاک پہ یقین مضبوط ہوا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔
بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔